تو میرے عزیزو، گھر کی زندگی، فرد کی زندگی، معاشرے کی زندگی، اس کی اٹھان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی اٹھان تعلیمی ادارے سے ہوتی ہے، دانشگاہ سے ہوتی ہے، دانشگاہ سے ہوتی ہے، تعلیمی ادارے سے ہوتی ہے۔ افراد اس سے بنتے ہیں، قومیں اس سے بنتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے اور ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی اور ایک قوم بننی تھی، تو سب سے پہلی وحی آئی اور وحی میں فرمایا اقرأ، پڑھو پڑھو۔ نماز کی بات بعد میں، زکوٰۃ کی بات بعد میں، روزے کی بات بعد میں، حج کی بات بعد میں، سب سے پہلے تعلیم۔ قوم تعلیم سے بنے گی، ذہن تعلیم سے بنے گا، سوچ تعلیم سے بنے گی، فکر کی سلامتی تعلیم سے آئے گی، افراد تعلیم سے بنا کریں گے، صالح اقدار، پاکیزہ جذبات، پاکیزہ تعلیم سے آیا کریں گے۔ اقرأ پڑھیے۔ اور سبحان اللہ، صرف تعلیم کی اہمیت نہ بتائی، بلکہ دانشگاہوں کا اور تعلیمی اداروں کا وہ پاکیزہ نصاب تعلیم بھی دیا، مبارک نصاب تعلیم دیا، اعلیٰ قدروں پر مشتمل، جس سے سارے پاکیزہ زندگی کا وجود ملتا ہے، وہ نصاب تعلیم بھی دیا۔ کہا بسم ربک الذی خلق۔ اس نصاب تعلیم میں دو چیزیں ہیں، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے اپنے پیدا کرنے والے کو نہ بھولے، جب بھی زندگی کا قدم اٹھائے تو رب کو یاد رکھے، جو اسے پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، اور رب پالتا ہے۔ اگر تعلیم کا اندر یہ نسخہ آ جائے، یہ وظیفہ آ جائے، یہ بنیاد تعلیم کی اس پہ پڑ جائے اور ذہن بن جائے کہ پالنے والا اللہ، نہ دکان سے پلتا ہے، نہ فیکٹری سے، نہ کارخانے سے، نہ ڈگریوں سے، پالتا اللہ ہے، تو تنہائیوں کے اندر بھی، خلوتوں کے اندر بھی یہ کرپشن نہیں کرے گا۔ پالتا اللہ ہے، پالتا اللہ ہے۔ اور ساری دنیا کے ضابطے قانون بنا لو، اگر یہ چیز نہیں آئے گی تو چور کو کبھی چوری سے نہیں روک سکتے۔ وقتی طور پہ کچھ وہ ہاتھ روک کے رہے گا، لیکن جہاں اسے موقع ملے گا وہ ڈاکہ مارے گا۔ اور اگر ڈاکو کو، جس کا مزاج میں ڈاکہ مارنا ہے، اسے آپ نے ڈاکہ مارنے کی تعلیم دے دی تو ڈاکہ بھی مارے گا، نشان بھی نہیں چھوڑے گا۔ پڑھا لکھا ہے، گھر بلا کے لوٹ لیتا ہے، ہنسوں میں ایسا ہیر پھیر کرتا ہے کہ کسی کو نشان بھی نظر نہیں آتا۔ پڑھا لکھا ہے، معاملہ ہزاروں کا نہیں، کروڑوں کا نہیں، اربوں کا ہے، لیکن کہیں نشان بھی نہیں چھوڑتا، جاہل نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے۔ لیکن جب تعلیم کا رخ غلط ہو جائے گا تو لٹیروں کو لوٹنے کے انداز آ جائیں گے، چوروں کو چوری کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد ہو جائیں گے۔ اور ایک یہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم دو، آنے والی اولاد میں، آنے والی نسل میں یہ بات رگو ریشے میں بٹھا دو، پالتا اللہ ہے، رب ہے، رب۔ اور یہ اللہ نے سبق اتنا یاد کرایا کہ دنیا میں نہیں آیا تب بھی یہ سبق پڑھایا، الست بربکم، کون پالتا ہے تمہیں؟ ماں کے پیٹ میں پریکٹیکل کرایا، پریکٹیکل، تاکہ یہ سبق بھولے نہیں، یہ سبق بھولے نہیں۔ اماں کا پیٹ ہے، اندھیرا ہے، رحم ہے، جھلی ہے، اور وہاں زندگی کا سامان کون مہیا کر رہا؟ وہاں زندگی کا سامان کون مہیا کر رہا؟ دنیا میں آنے سے پہلے سبق دیا، ماں کے پیٹ میں عملاً تجربہ کروایا، باہر آیا ماں کی چھاتی میں غذا کا انتظام کر دیا، گھر کی دہلیز پہ ہر دل میں اس کی ایسی محبت ڈال دی، خود بھوکا رہتی ہے اسے کھلاتی ہے، خود پیاسا رہتا ہے
اسے پلاتا ہے، خود بے آرام رہتا ہے، اسے آرام دیتا ہے. یہ اللہ کی پرورش کا انتظام ہے. لیکن ذرا قوت بازو میں جان کے آ گئی، اعصاب میں طاقت کے آ گئی، عقل و دانش میں ذرا سی روشنی کے آ گئی، نادان آدمی اپنے اوقات بھول گیا. تو سبق دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. رب کو بھی یاد رکھنا، اپنی اوقات کو بھی یاد رکھنا. تو خالق نہیں ہے، تو مخلوق ہے، تو محتاج ہے، تو فقیر ہے، تیرا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے. یہ بنیادی سبق ہے. دانشگاہیں رائے راست پر نہ آئی، قوم رائے راست پہ نہیں آ سکتی، گھرانے رائے راست پہ نہیں آ سکتے، فرد رائے راست پہ نہیں آ سکتے. دانشگاہوں کا سبق ٹھیک ہو جائے، ان کا رخ ٹھیک ہو جائے. اگر وہاں دانشگاہوں میں صرف پرزے بنانا ہی سکھا دیا، پرزے بنانا ہی مقصود ہے ان دانشگاہوں کا، پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، پھر ان گھروں کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے، پھر ہنستے بستے گھر ٹوٹتے ہوتے ہیں، پھر انسانی قدریں سبھی رخصت ہو جاتی ہیں. نہ وہ اخلاق رہتے ہیں، نہ وہ قدریں رہتی ہیں، نہ وہ شرافت رہتی ہے، نہ بڑوں کی عظمت رہتی ہے، نہ بڑوں کا احترام رہتا ہے، نہ بولنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. سب رخصت ہو جاتی ہے.